الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے تم سے ایک وعدہ لیا ہے، ایک میثاق لیا ہے۔ میثاق کہتے ہیں ایک پکے اور ٹھوس ارادے کو، ٹھوس وعدے کو، کہ تم اس پکے وعدے کی پاسداری کرو۔ تمہارے دل میں کسی کی محبت یا کسی کی نفرت اتنی زیادہ نہ ہو کہ تم اس کے حق میں یا اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والے ہو۔ لہٰذا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی محبت کے اندر آ کے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نفرت کے اندر، کسی کی دشمنی کے اندر آ کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے بیٹھتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بات کہی کہ نہ تم کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دو، نہ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دو، بلکہ انصاف کا معاملہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی تقوی، یہی انصاف کا معاملہ کرنا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی تم عدل و انصاف کا مظاہرہ کرو۔ عدل و انصاف کے ساتھ شریعت مطہرہ نے برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ بات لگتی ہے کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ دشمن جو ہے اس کو انسان مہلت دے دے، دشمن جو ہر وقت پہ تمہاری جان کے در پہ ہے، جو تو ہر وقت پہ تمہیں مٹانے کی کوششوں کے اندر ہے، تم اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ درگزر کرو اور اس دشمن کے خلاف دشمن کے خلاف اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ تو دشمن کو جرت دلانے والی بات ہے، جو دشمن کو ہمت دلانے کے مترادف بات ہے۔ مگر قرآن کریم یہاں پہ بات فرماتا ہے کہ یہ کام تم نے ایسے ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ کام تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب تم اللہ رب العزت کی خاطر یہ کام کرو گے، جب تمہارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوگا، تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ میں نے بھروسہ کس کی ذات پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ مجھے فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ حالات بدلنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ دشمن کو ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا تو تمہارا یہ دشمن کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جرت کے بجائے تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہوگا۔ وہ اس طریقے سے کہ دشمن بجائے جرت کرنے کے تمہارے دین کے اور قریب آ جائے گا اور تمہارا دوست اور مددگار بن جائے گا۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ دشمن نے تمہیں دبوچا، اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ دشمن نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا، فکف ایدیہم عنکم، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مومن کی جو راز ہے فتح کا، وہ ظاہری ساز و سامان نہیں ہے۔ مومن کی فتح ظاہری ساز و سامان کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی فتح کا اصل راز تقوی ہوا کرتا ہے۔ مومن کی فتح کے اصل راز اللہ پہ بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا فتح کی اصل بنیاد دو ہی کام ہے، واتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں پہ بھروسہ کرتے رہو۔ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہمیشہ بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی تمہارے لیے عین تقوی ہوگا۔ اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے تمہیں فتح اور کامیابیاں تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ بظاہر وہ چیز جو تمہیں لگ رہی ہے کہ دشمن کے لیے نقصان کا باعث ہے، وہی تمہارے لیے اللہ رب العزت اس ذلت کے نقشوں میں سے اللہ رب العزت تمہارے لیے عزت عطا فرما دیں گے۔ وہی تمام کی تمام چیزیں جو بظاہر تمہیں لگ رہی ہیں کہ یہ سب کی سب تو ہمارے لیے ہار کا ذریعہ بنیں گی، ہمارے لیے شکست کا ذریعہ بنیں گی، انہی شکست کے نقشوں میں سے اللہ رب العزت فتح کے نقشے نکال دے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے،
تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ نے جو تم سے وعدہ لیا اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اب آگے اس رکوع میں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے خاص، بلکہ یہ وعدہ تو ہم نے یہودیوں کے ساتھ بھی لیا، یہ وعدہ اسرائیلیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی لیا، اور یہی وعدہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی لیا۔ یہودیوں سے بھی یہی معاملہ تھا، یہی معاہدہ تھا، یہی معاہدہ اور یہی میثاق اللہ رب العزت نے نصرانیوں کے ساتھ بھی لیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی لیا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تحقیق اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پکا ٹھوس وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے ان کے 12 گروہ بنا دیے تھے، 12 سردار ان کے درمیان بھیج دیے تھے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے اللہ رب العزت نے بنا دیے۔ یہ جو 12 قبیلے تھے، اللہ رب العزت نے ہر قبیلے میں ایک بندے کو سردار مقرر فرمایا۔ جب ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر ہو گیا، اب اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو سردار ہیں یہ سب کے سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو تورات پر عمل کروانے والے ہوں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی زیر نگرانی یہ 12 سردار تھے، اور ان 12 سرداروں کے نیچے ان کے انڈر کے اندر 12 قبیلے آیا کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے مسائل کو یہ خود نمٹا لیا کرتے تھے، بڑا کوئی مسئلہ آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بھیجا ان کے درمیان 12 نقیبوں کو، 12 سرداروں کو۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اللہ رب العزت ہر کام میں تمہارا معاون بنے گا۔ کب؟ جب تم اس میثاق پر، اس وعدے پر پورا پورا اترو گے۔ وہ وعدہ کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا؟ اللہ رب العزت اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اس وعدے کے اندر سب سے پہلا حصہ یہ تھا کہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، تو سب سے اہم چیز اور سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو تمام کی تمام امتوں کے اوپر فرض فرمایا۔ کوئی امت نہیں جس کے اوپر نماز فرض نہ تھی، ہر امت پہ نماز کو اللہ نے فرض فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اتنی مشہور تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی یہ جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ مسجد کے اندر آ کے جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ گھر پہ نماز پڑھنا تو دور کی بات، مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی، نماز کا چھوڑ دینا تو بہت دور کی بات، مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے بغیر ان کا چارہ نہیں تھا۔ گھر پہ بھی نماز پڑھنے کی ان کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ نماز کی شریعت کے اندر اتنی پابندی ہے، اور اللہ رب العزت نے نماز کو ضائع کرنے والے کو قرآن کریم کے اندر نااہل قرار دیا۔ یہ نااہل شخص ہے۔ آج نااہل کی مختلف ڈیفینیشنز دنیا کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ایک ڈیفینیشن بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نااہل آدمی وہ ہے جو وقت کی نماز کو ادا نہ کر سکے۔ فخلف من بعدہم خلف، ان لوگوں کے بعد ان کے جانشین وہ نااہل لوگ بنے۔ اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلی ان کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نماز کا ضائع کر دینے والا اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نااہل آدمی ہوا کرتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کسی شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی، یہ ایک نماز کا فوت ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس کا مال اور اس کے گھر والے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اگر کسی شخص کو آج سیلاب کی صورتحال میں
آج زلزلوں کے اندر یہ بات کئی مرتبہ مشاہدے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ گھر کا ایک ہی فرد بچ گیا، باقی سارے کے سارے گھر کے فرد تباہ ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، گھر کا جتنا مال تھا، جو کچھ تھا، گھر تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ بندہ جو کل تک ارب پتی تھا اچانک سے سڑکوں پہ آ جاتا ہے، خاندان لٹ گیا، فیملی ختم ہو گئی، بھائی ختم ہو گئے، ماں باپ ختم ہو گئے، اولاد ختم ہو گئی، بیوی ختم ہو گئی، اکیلے رہتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کے چھوڑ دینے کی حقیقت تمہیں پتہ چل جاتی تو تمہارا حال اسی بندے کی طرح ہونا تھا جس کا سب مال، سب کی سب آل اولاد ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے حقیقتاً دین کے ایک بہت بڑے ستون کو گرا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ رب العزت اس کے عملوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ عمل کے برباد کرنے سے مراد کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کے ہر کام کو بگاڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ اس شخص سے اٹھ جایا کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کی ہر کام اللہ اپنے ذمے لے لیا کرتے ہیں، اور جو کوئی شخص بھی نماز پڑھنے کے بجائے نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جایا کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے، دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع نہ کر دے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ دوسرا وعدہ بنی اسرائیل سے تھا، اور تیسرا وعدہ وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور رسولوں پہ ایمان لا کے ان کو عزتیں دو گے، ان کے ساتھ توقیر کا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ عزتوں کا معاملہ کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پانچویں شرط میثاق کے اندر یہ تھی، پانچواں وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں بہترین قرض دو گے۔ سب سے پہلی بات تو بہترین قرض کا لفظ ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرے جو اس کے اپنے دل کے قریب ہے، جو اس کو محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکوکار نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جس کو تم اپنے لیے بہت پسند کرتے ہو۔ لہذا بہترین قرض سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس چیز کو خرچ کیا جائے کہ جو چیز انسان کو دلی اعتبار سے زیادہ قریب ہو، جو انسان کو اپنے لیے پسند ہو، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ کہ جیسے عام ایک انسان کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے اس قرض کو واپس کرنا واجب الادا سمجھا جاتا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال لوٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے ہی صحیح، اللہ رب العزت ایسے بندے کو دنیا کے اندر ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو 10 گنا دنیا میں لوٹا دیا کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما سکتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ یہاں مال خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سے ہٹ کر مال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا لفظ تو پہلے آ چکا، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کے عزت و توقیر کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہترین قرض دو گے، تو اس سے مراد نفلی صدقات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، کہ بے شک مال کے اندر زکوٰۃ سے ہٹ کے اور بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جب کبھی کوئی کاز تمہارے سامنے آ جائے، کوئی ایسا مشن سامنے آ جائے جس کے اندر مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ تم زکوٰۃ نکال چکے ہو،
اب وہاں پر جب ضرورت پیش آ گئی تو اب تمہارے ذمے لازم ہے، اللہ نے اگر تمہیں استطاعت دے رکھی ہے تو اس کے اندر مال کو خرچ کرو۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اللہ اس کو لوٹائے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ابن عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ ادھار پہ دے۔ بندہ نقد پہ معاملہ کرے، اللہ ادھار پہ معاملہ کرے کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر عمل کر لیا، آخرت میں تجھے اس کی بدلہ دوں گا۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، بلکہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو عطا کرنا ہی ہے۔ لہٰذا دنیا میں بھی ایسے شخص کو اللہ رب العزت اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ اس کے مال میں وسعتیں عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پانچواں میثاق کے اندر پانچویں شرط یہ تھی کہ تم اللہ کو بہترین قرض دو۔ جب تم یہ 5 کام کرو گے تو اللہ کی جانب سے اس وعدے کو پورا کرنے پہ انعام یہ ملے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے ضرور بے ضرور گناہوں کو معاف کر دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں ضرور بے ضرور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جو کوئی اس وعدے کو پورا، اس وعدے کے اتر جانے کے بعد، اس وعدے کے کرنے کے بعد اس وعدے سے انکار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ تو راستے سے دور بھٹک گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ دیکھو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اب چونکہ تم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب تم پہ نازل ہوا۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ بنی اسرائیل سے لیا بعین ہی اسی طریقے سے وعدہ امت محمدیہ سے بھی لیا۔ اگر بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا تو ان پر یہ عذاب آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس وعدے کو توڑ رہے ہوں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آ رہے ہوں۔ ذرا غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، حالات کا کو دیکھیں تو حالات یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ اسی طریقے کا تبادلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر 2 طرح کے عذابات کو بھیجا، کچھ ظاہری سزائیں اللہ نے ان پہ مسلط فرما دی اور کچھ باطنی سزائیں ان کے اوپر مسلط فرما دی۔ ظاہری سزائیں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے طوفان ان کے درمیان بھیج دیا، پانی کا طوفان آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان مختلف پرندوں کو، ٹڈی دلوں کو وہاں پہ بھیج دیا جنہوں نے آ کے فصلیں ساری کی ساری اجاڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے طاعون کی وباؤں کو ان کے درمیان بھیج دیا، وہ طاعون کی وبائیں اس قدر پھیلی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئیں، وبائی امراض پھیل گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی کے درمیان ایک گروہ نے جس نے نافرمانی کی انتہا کر دی تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو، اللہ رب العزت نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا، چہرے مسخ کر دیے ان کے۔ تو ظاہری سزائیں بھی بنی اسرائیل کو ملی اور اسی کے ساتھ ساتھ باطنی سزائیں بھی بنی اسرائیل کو ملی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ظاہری سزاؤں کے اندر چہروں کا مسخ ہونا آج تک اللہ رب العزت کی جانب سے امت محمدیہ پہ نہیں ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں کچھ لوگوں کی شکلوں کو اللہ رب العزت مسخ فرما دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، عورتیں ہوتے ہوئے مردوں کی مشابہت اختیار فرمائیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری ظاہری سزائیں فرمائیں کہ یہ ساری ظاہری سزائیں ہم نے دی ان کو، کچھ باطنی سزاؤں کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل و دماغ کو مسخ کر دیا، دل مسخ ہو گیا ان کا، دل کو سخت کر دیا ہم نے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اب اس کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا جو ہے وہ اس کے لیے
ممکن نہیں رہتا، اور جب صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کرتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزید گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کا دلدل ہوتا ہے، ایک گناہ میں لگتا ہے وہ 4 گناہوں کو اپنی جانب اور کھینچنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا تھا، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت فرمائی۔ یہ لعنت ہی تھی اللہ کی جانب سے کہ ان کے اوپر ظاہری سزائیں آنا شروع ہو گئیں، طوفان آنا شروع ہو گئے، ٹڈی دلوں کا عذاب آنا شروع ہو گیا، اسی طریقے سے ان کی شکلوں کو مس کر دیا اللہ رب العزت نے، تعاون کی وبائی امراض ان کے درمیان پھیل گئے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، باطنی سزا ہم نے یہ دی کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابعد القلوب الی اللہ تعالی القلب القاسی، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ سخت دل ہوا کرتا ہے۔ اور دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ ایک گناہ کیا سیاہ نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا ایک اور سیاہ نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا ایک اور سیاہ نقطہ لگ گیا، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس موقع پہ اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیا کرتے ہیں، اب حق کی بات، صحیح بات، نصیحت کی بات وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی ہو جاتی جیسے کوئی برتن الٹا رکھا ہوا ہو، برتن اگر الٹ جائے تو اس الٹے برتن میں کوئی بھی چیز رکھنے کی کوشش کریں فوراً گر جائے گی۔ ایسے ہی اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو جتنی بھی خیر کی بات کی جائے، نصیحت کی بات کی جائے، وہ دل کے اندر اترتی نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا کہ اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق اس کو بھول جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اس میں حرجی کیا ہے، اس میں حرجی کیا ہے، یہ غلط کیوں ہے، اس کو شریعت نے کیوں غلط قرار دیا؟ حالانکہ بہت ساری چیزیں جو شریعت نے غلط قرار دیں، حرام قرار دیں، بدی ہی ہیں۔ بدی سے مراد انسان کی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر فطرت سلیمہ والا شخص ہوگا اس کو دیکھے گا تو خود اس کی طبیعت اس کے مخالف ہوگی، لیکن ایسا شخص کہتا ہے جی اس میں حرجی کیا ہے۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ یونیورسٹی کے اندر ایک ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک اور عالم دین وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ جی ایک نوجوان تھا، لبرل ذہن تھا اس نے سوال یہ کیا کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس دوستی کے کرنے میں حرجی کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بھائی مجھے بات بتاؤ، اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کسی اجنبی مرد کے ساتھ دوستی لگائے تو کیا آپ کو قبول ہوگا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا جی اس میں حرجی کیا ہے؟ اب یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی، بڑی دیر تک وہ سر پکڑ کے بیٹھے رہے، واقعی آپ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، اس میں کیا غلط بات ہے، کوئی بدکاری تھوڑی کر رہے ہیں وہ۔ بعد میں جب وہ صاحب چلے گئے تو اس کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے اب جو چاہے کرتا پھر۔ تو اس شخص کے دل جو ہے وہ بھی الٹے برتن کی مانند ہو جاتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کہ وہ نیکی کی بات کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کی بات کو برائی نہیں سمجھتا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، ہمیں اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لینی چاہیے۔ علماء نے لکھا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ بے شک نیکی کا بدلہ اللہ کی جانب سے یہ ملتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العزت دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ
علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص 1 سال اعتکاف کرتا ہے، دوسرے سال اللہ رب العزت اعتکاف کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ پچھلے اعتکاف کی قبولیت کی دلیل ہے۔ 1 سال حج کیا، دوسرے سال اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی، یہ پچھلے حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایک شخص نے ایک نماز پڑھی، اللہ نے دوسری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ پچھلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، بے شک نیکی کی بدلہ دوسری نیکی کے بدلے کے ذریعے سے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، اور بے شک برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے سے اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ آنکھ سے گناہ کیا تو یہ آنکھ تک گناہ باقی نہیں رہتا، دل و دماغ اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتا ہے، شہوات کے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، شرمگاہ اس کی اس گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک گناہ اپنے ساتھ کئی گناہوں کو کھینچنے والا ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی اپنے ساتھ کئی نیکیوں کو کھینچنے والی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کے اس وعدے کو توڑا تو سب سے پہلے اللہ کی جانب سے لعنت ان کے اوپر برسی، اور اس لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سخت ہو گئے، اور دل کے سخت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب دل سخت ہو گئے اب اس کے بعد کوئی بھی کام ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ جب کوئی کام برا نہیں لگتا تو اتنی بڑی جرت کر ڈالی کہ تورات کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش شروع کر دی، تحریف کرتے تھے۔ تحریف کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے، لفظ کچھ اور لکھا ہے، اس سے کوئی اور اس لفظ کے اندر کوئی نقطہ لگا دیا، کوئی زیر لگا دیا، کوئی زبر لگا دیا، کوئی ایسی تبدیلی کرنے کی کوشش کر دی جس سے معنی بدل جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، تو فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کا معنی ہوتا ہے کہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ساتھ جب سفر پہ تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی اس زمانے میں، جو اس بستی والے لوگ تھے، انہوں نے حجاج ابن یوسف کے پاس آئے اس وقت پہ، اور اس سے آ کے درخواست کی کہ جی آپ قرآن کریم پہ اعراب زبر زیر پیش لگا رہے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا کام اور کر دیں۔ وہ کیا؟ فَأَبَوْا کا جو با ہے اس کے نیچے سے نقطہ ہٹا کے اوپر لگا دیں، ایک نقطہ اس کے ساتھ اور لگا دیں، معنی بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وہ آئے بستی والوں کی طرف، بستی والوں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ تو جس طریقے سے ایک نقطے کو اوپر سے نیچے کرنے کی کوشش قرآن کریم میں کی گئی وہ فیل ہو گئی، حجاج ابن یوسف نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ بنی اسرائیل نے بن حیث القوم یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ مختلف جگہوں پر زبر زیر پیش کے ذریعے سے کچھ الفاظ بڑھا دیے، کچھ الفاظ کم کر دیے، اس طریقے سے تورات میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ پھر دوسری تحریف معنوی اعتبار سے کرنا شروع کر دی کہ معنی بدل دیا کرتے تھے، اپنے مرضی کے معنی وہاں پہ نکالا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ قرآن نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب بعض ایک گروہ دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی ہمیں اللہ کی یاد اس حد تک راسخ ہمارے دلوں میں ہو چکی ہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد تھی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر کبھی نماز اللہ نے معاف نہیں کی، تو امت محمدیہ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس طریقے سے اپنی مرضی کا معنی قرآن کریم کے اندر جیسے آج نکال لیتے ہیں، اسی طریقے سے بنی اسرائیل اپنی مرضی کے معنی تورات سے نکال لیا کرتے تھے۔ اسی کو تحریف فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل دیا کرتے تھے الفاظ کو اپنی جگہوں سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، لہذا خیر کا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس نصیحت کے ایک بہت بڑے حصے کو بھلا بیٹھے۔ اور یہ خیانت کا سلسلہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج بھی یہ خیانت کرتے ہیں، آپ ان کی خیانتوں پہ مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ آج بھی مسلسل ان کی خیانتوں کے اوپر مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ابن سوریہ نامی ایک یہودیوں کا عالم تھا، وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر
لیا، اب آپ بتا دیجئے کہ اس کا حکم کیا ہے، فیصلہ فرما دیجئے۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ ہماری کتاب میں تو حکم لکھا ہے رجم کا، رجم کیا گیا تو بہت بدنامی ہوگی پورے خاندان کی، چونکہ وہ جس شخص نے زنا کیا تھا وہ بہت اونچے خاندان کا تھا۔ ذہن میں یہ آیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو نرم دل آدمی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے پیغمبر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ کوئی نرم فیصلہ کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، ابن سوریہ سے، کہ تمہاری تورات میں اس سے متعلق کیا حکم لکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہماری تورات میں تو کوئی حکم نہیں لکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات لاؤ اور پڑھو۔ اب اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھنا شروع کی، اور جہاں رجم کا حکم تھا اس بات کو اسکپ کر گیا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین چھوڑ دیا۔ تو اسی طریقے کا معاملہ اس نے بھی کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر رہا تھا تورات کی، اور درمیان سے اس نے اسکپ کیا، اسی وقت پہ وہاں پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اسلام لا چکے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے فوراً کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے تورات لی اور پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا حکم قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ ایسے بندے کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ تو یہ خیانتیں جو کرتے رہتے ہیں، ان خیانتوں پہ آج بھی آپ مطلع ہوتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ مسلسل ان کی خیانتوں پہ مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے جو اسلام لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد ہو رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ کہ شاید کہ تو آپ کا اس حسن سلوک کسی کو متاثر کر دے، اس کا دل نرم ہو جائے، اور آپ کا کہیں کوئی سخت رویہ اسلام لانے کے خلاف نہ بن جائے، اسلام لانے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ لہٰذا آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ برتیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ان کا شاید کسی کا دل نرم ہو جائے، اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ داعی دین کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کبھی دین کی دعوت دو گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، لیکن ان باتوں پر کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں مولنی، بلکہ فاعف عنہم واصفح، معاف کر دے، درگزر کا معاملہ کرے، اس لیے کہ تمہارا یہ جو معاملہ ہوگا، تمہارا یہ درگزر کرنا، تمہارا یہ معاف کرنا، اس کے دین کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر دین کے اس کے قریب ہونے کا ذریعہ نہ بھی بنا تو خود حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے، وہ دین کے قریب آئے نہ یا نہ آئے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تم اس نیکی کو کرنے والے ہو جاؤ گے، اس کے بدلے اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکار لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یہ تو سارا کا معاملہ تھا یہودیوں کا، کہ یہودیوں نے اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح کا وعدہ ہم نے نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ لیا تھا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم تو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ وعدہ لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے ایک بہت بڑے حصے کو بھلا بیٹھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی کو اور ان کے درمیان غیظ و غضب کو ابھار دیا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، آپس میں گروہ بندیاں ہو گئیں۔ چنانچہ عیسائیوں کی 3 بڑے بڑے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقتاً اللہ رب العزت ہیں، عیسیٰ ہی ہمارے اصل خدا ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حقیقتاً عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان کو آج دنیا نیسٹورنزم کے نام سے جانتی ہے، نستوریہ کے نام سے ان کا عقیدہ ہے۔ پھر دوسرا ایک گروہ بن گیا جن کو جیکبائٹ یا یعقوبیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی، جو نیسٹورنزم ہے، جو نستوریہ گروپ ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ
قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کا درجہ دیا. جو جیکبائٹ تھے، یعقوبیہ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے عیسیٰ ابن مریم. اور تیسرا ان کے درمیان گروہ بنا ملوکنز کا، ملکائیہ جن کو کہا جاتا ہے. وہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ نظام قدرت چلانے والی خدا کی ذات تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تینوں کے مرکب کا، تینوں کے کمبینیشن کا نام اللہ ہے. ایک اللہ رب العزت کی اپنی ذات، دوسرا عیسیٰ ابن مریم کی ذات، اور تیسرا بی بی مریم کی یا حضرت جبرائیل کی ذات. ان میں سے کسی ایک کو دو گروہ اس میں بھی بن گئے، ایک حضرت بی بی مریم کو مانتا تھا ایک جز، اور دوسرا گروہ حضرت جبرائیل کو مانتا تھا. تو ان تینوں کے مرکب کا نام خدا ہے. ان تینوں کے مرکب جو ہے وہ نظام قدرت کو چلا رہا ہے. ان سے سوال اگر کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جز میں سے ایک ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آج دنیا کے اندر 2022 سال پہلے پیدا ہوئے، تمہاری تحقیق کے مطابق آج 2022 چل رہا ہے، اور یہ سن عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، اس وقت پہ نظام کائنات کو کون چلا رہا تھا بھائی؟ اگر اللہ رب العزت اس وقت پہ نظام کائنات کو اکیلے چلا رہا تھا تو اس کو اپنا پارٹنر بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ پہلے بی بی مریم کو پیدا کرتا اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا؟ تو اللہ رب العزت یہاں پہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان دشمنی، غیظ و غضب، گروہ بندی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں آپس میں لڑ پڑے، گروہ بن گئے. ان گروہوں کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگ گئیں، اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ فقط اسپین کے اندر عیسائیوں کی آپس کی جو خانہ جنگیاں تھیں ان کی تعداد 700 ہے. 700 جنگیں انہوں نے فقط ایک ملک کے اندر لڑی ہیں، آپس کی خانہ جنگی کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ عذاب یہ بھیجا کہ انہوں نے ہمارے وعدے کو نہیں مانا، آپس کی خانہ جنگی ہو گئی. ہم آج کے حالات پہ ان آیات کو پرکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کام وہ یہ کیا کرتے ہیں، جو یہ مختلف عقیدے انہوں نے اپنے پیٹ سے بنا لیے ہیں، ان قریب اللہ رب العزت کھول کھول کے ان کو کل قیامت کے دن بیان کرے گا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کھول کے بیان کرتا ہے تمہیں بہت سی وہ باتیں جو تم اپنی کتاب سے چھپاتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت ساری باتوں کو عفو و درگزر کرتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بہت ساری خیانتوں پہ مطلع ہوتے تھے. وہ خیانتیں جن کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی حکم پوشیدہ ہے، احکام کے اعتبار سے ہوتی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کھول کے بیان کر دیا کرتے تھے کہ نہیں، رجم کا حکم مثال کے طور پہ یہ نہیں، یہ ہے. تو جہاں احکامات کی بات آتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان کر دیا کرتے تھے. مگر جہاں احکامات سے ہٹ کر بات ہوا کرتی تھی، کوئی ذاتی دشمنی کی بات ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو باوجود اس کے کہ جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ پردہ پوشی فرما دیتے. تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے محبوب، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں ہم نے رسول بنا کے بھیجا، وہ کمال علم کی شخصیت ہیں، علم کے کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. اتنا کمال حاصل ہے کہ وہ تمہاری ان پوشیدہ باتوں کو اللہ کے حکم سے جانتے ہیں. اللہ نے وہ تمام باتیں ان کو بتا دی. یہ علم کا کمال ہے جو نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. مگر اس کے باوجود علم کے کمال کے ساتھ ساتھ حلم کا کمال یہ ہے، برداشت اتنی ہے، اعلی اخلاق اتنے ہیں. اخلاق کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں تمہیں بتاتے نہیں ہیں، وہ تمہارے پول دنیا کے سامنے نہیں کھولتے، وہ سارے کے سارے راز نہیں بتاتے دنیا کے سامنے. علمی کمال کے ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق کے اتنے اعلی مقام پہ پہنچے ہو، یہی تو نبوت کی دلیل ہے. لہٰذا وہ رسول تمہارے پاس جو آیا ہے، کن تخفون من الکتاب، کتاب میں سے بہت ساری چیزوں کو وہ چھپاتا ہے، تم یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ کھول کے بیان کرتا ہے کتاب کے بہت سارے حصے کو جس کو تم چھپاتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے حصے کو درگزر کر دیتا ہے. تحقیق قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، یعنی واضح کتاب آئی ہے. یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے.
بعض لوگوں کو اس آیت مبارکہ سے دھوکہ لگا کہ یہ قرآن یہ بات یہ نور سے یہاں مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ انہوں نے بات کہی کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہاں سے عقیدہ بنا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور ہے۔ حالانکہ سیاق و سباق دیکھا جائے تو پہلے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تمہیں کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب رسول کا تذکرہ ہو گیا تو اگلی آیت میں رسول جس چیز کو لے کے آیا اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں نور کا لفظ سینکڑوں جگہوں پہ استعمال ہوا خود قرآن کریم کے لیے، اور وہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ انہوں نے پیروی کی اس نور کی انزل معه جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور اس نور پر جو اس کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن کریم۔ تو جب یہاں پر نور سے مراد قرآن کریم ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بھی نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بشر ہے، نبی علیہ السلام انسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل كنت الا بشرا رسولا، نبی علیہ السلام نے سے بات فرمائی کہ آپ ان سے بات کیجئے کہ میں تو سوائے اس کے کہ اللہ کی جانب سے ایک انسان ہوں جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اس کے علاوہ میری کیا حیثیت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح کا ایک رسول ہوں، یوحی الیہ، جس پر وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس تمام چیزیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس لیے کہ تمام کے تمام انسان دنیا میں جو آئے سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، نور سے پیدا نہیں فرمایا۔ نور سے جن کو پیدا فرمایا وہ فرشتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور فرشتے جو نور سے بنے تھے انہیں حکم دیا کہ مٹی کو سجدہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مٹی بظاہر نور کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور مانا جائے گا تو گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے سے نعوذ باللہ نیچے گرانے والی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بشر بنایا، انسان بنایا، مٹی سے پیدا فرمایا۔ ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نور ہی نور ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے کہ رسول، بشر تھے کہ نور تھے، اس لیے کہ انسان دو چیزوں کو ضد کے مقابلے میں دیکھتا ہے، بھائی یہ تو اندھیرا ہوگا یا اس کے مقابلے میں روشنی ہوگی، سردی ہوگی یا گرمی ہوگی۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی بتاؤ اس وقت پہ گرمی ہے کہ اندھیرا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ گرمی بھی ہو اندھیرا بھی ہو۔ تو دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہیں، ان سے تقابل کیا جاتا ہے۔ اگر سوال تمہارا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ زلال ہیں، روشنی ہے کہ اندھیرا ہے، تو نبی علیہ السلام روشنی ہے، اندھیرا کہاں سے ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہے۔ اور اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ غیر بشر ہیں، انسان ہیں کہ غیر انسان ہیں، تو یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، ہاں اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، وکتاب مبین، یعنی واضح کتاب آئی، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے، من ہر اس شخص کی اتبع رضوانہ جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے، سبل السلام اس کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی والے راستے کی طرف، ویخرجہم اور یہ کتاب نکالتی ہے ان لوگوں کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کی رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آگے اللہ رب العزت پھر عیسائیوں کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ اصل میں خدا جو ہے وہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قل اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، نبی علیہ السلام
کو رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، کون مالک ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو موت دے گا، وامہ اور ان کی ماں کو بھی موت دے گا، ومن فی الارض جمیعا اور جو کوئی زمین میں ان سب کے سب کو موت دے گا، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ایک دن موت آنی ہے، اور اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کی ماں کو موت دی، اور اللہ ہی دنیا کی تمام مخلوقات کو موت عطا کرے گا، تو اللہ رب العزت اگر یہ فیصلہ کر چکا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کھڑا ہوگا؟ اگر عیسیٰ ابن مریم کو موت آنی ہے تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور بات عقل جس کا تقاضا کرتی ہے، ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں تو عقل سے سوچنا چاہیے کہ جب عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت پر یہ کائنات کون چلا رہا تھا؟ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم بی بی مریم سے پیدا ہوئے تھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین کی بادشاہت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہ جو اہل کتاب یہودی اور نصرانی تھے یہ بات کہا کرتے تھے، ان کے اس اعتراض کو اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بے شک ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بندے ہیں، ہم تو اللہ کے فیورٹ لوگ ہیں، اللہ کی چوزن لوگ ہیں، اللہ نے جن کو چوز کر لیا ہے، جو اللہ کے فیورٹ لوگ ہیں وہ ہم ہی تو ہیں۔ لہٰذا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبانی سوال کر لیا، قل آپ فرما دیجئے فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے فیورٹ لوگ ہیں پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دیا؟ کیوں تم پر عذاب آیا؟ تمہارے اوپر طوفان آیا، تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، تمہارے آباء و اجداد کے چہروں کو مسخ کیا گیا، تمہارے اوپر وبائی امراض آئے، طاعون آیا، تم وادی تیہ میں کئی سال تک بھٹکتے رہے، وہاں پر اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے رہے، تو جا کے اللہ نے تمہارے لیے راستوں کو کھولا۔ یہ سارے عذاب تم پہ کیوں آئے تھے اگر تم اللہ کے فیورٹ لوگ ہو تو؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیا گیا؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ بل انتم بشر ممن خلق، تم انہی افراد میں سے ہو، تم انسان ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے جن کو پیدا فرمایا ان کے درمیان اللہ کا ایک ہی فیصلہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اللہ کے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہی فیورٹ ہے۔ تم اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تم فیورٹ ہوگے، اگر تم اللہ کے احکامات کو توڑتے رہو گے اور سمجھو کہ ہم بہت اللہ کے فیورٹ لوگ ہیں تو این خیال است و محال است و جنو، یہ تو ایک بیہودہ سی بات ہے تمہاری، اور تم اس بات کو دنیا کے سامنے پھیلا کر دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یبین لکم، جو تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے آنے کے کافی وقفے کے بعد آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کی مسافت ہے، 500 ساڑھے 500 سال کا فرق ہے، تو درمیان میں پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ اللہ نے روک دیا تھا۔ اس پیغمبروں کے سلسلے کو روکنے کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، کیوں؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کل کو یہ بات نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تحقیق تمہارے پاس
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھو اگر تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے بڑوں کے ساتھ معاملہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اللہ کی جانب سے عذاب آیا۔ یہودیوں پر بھی عذاب آیا، نصرانیوں پر بھی عذاب آیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر، اس رکوع کے اندر بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہی تمہارے بڑوں کو فتح عطا فرمائی تھی بدر کے اندر، اللہ ہی نے تمہارے بڑوں کو فتح عطا فرمائی تھی احد کے میدان میں، اللہ ہی نے خندق کے میدان میں فتح عطا فرمائی تھی، اللہ ہی نے یرموک کے میدان میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو مختلف جگہوں پہ تمہیں فتوحات عطا فرما رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اسلاف اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے، اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اگر تم اللہ کے وعدوں کو توڑو گے تو جو حشر بنی اسرائیل کا ہوا، جو حشر یہودیوں کا ہوا، جو حشر نصرانیوں کا، وہی حشر تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رکوع سے صحیح معنوں میں صحیح سبق سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق وقبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ ہم نے آپ کے تمام حکموں کو قبول کر لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔